بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ واقعہ کربلا تاریخی اسلام کا وہ سانحہ ہے جو 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ سانحہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت اور رفقا کے ساتھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تاریخ عالم شہادتوں کی ایسی لازوال داستان آج تک نہ پیش کر سکی کہ جس میں ایک مجاہد نے اپنے پورے کنبے کو دین اسلام کی سربلندی اور رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ الحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ 5 شعبان سن 6 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسین سے بڑی محبت تھی۔ بچپن میں کبھی آپ حضور کے کاندھوں پر چڑھ جاتے تو کبھی بحالت نماز حضور کی پشت پر سوار ہوتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر کے ساتھ چمٹے ہوتے تھے۔ جب پشت مبارک پر ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں کو لمبا فرما دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسین چراغ ہدایت ہے۔ امیر معاویہ کی وفات کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینے میں موجود تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس نے ولی مدینہ ولید بن عتبہ کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے ان کی خلافت کے لیے بیعت لی جائے۔ ولی مدینہ نے جب ان ہستیوں کو بلا کر یزید کا پیغام سنایا تو انہوں نے حالات کے پیش نظر مدینے کو چھوڑ دیا اور مکہ چلے آئے۔ مکہ میں امام حسین موجود تھے تو کوفہ والوں کے خط آنا شروع ہو گئے کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے اور وہ دین میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کرنے لگ گیا ہے۔ اس طرح کے فساد اگر وہ کرتا رہا تو دین اسلام کا شریزہ بکھر سکتا ہے۔ ہم آپ کو اپنی پوری معاونت کا یقین دلاتے ہیں، لہٰذا آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح کے مضامین پر مشتمل تقریباً 900 خطوط امام حسین رضی اللہ عنہ کو موصول ہوئے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں نے امام حسین کو کوفہ جانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کوفہ والے آپ کے بھائی اور والد گرامی کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، ان سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اب طے یہ پایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل کو جو کہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں کوفہ بھیج دے تاکہ وہاں کے حالات دیکھیں اور لوگوں سے امام حسین کے لیے بیعت لیں اور حالات اور تمام صورتحال سے امام حسین کو آگاہ کریں۔ امام مسلم کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل نے محتار کے گھر پناہ لی۔ بیعت شروع ہوئی تو تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، فوراً تشریف لے آئیں۔ امام اپنے 72 صحابہ کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ امام کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو ادھر کوفہ کے حالات اچانک تبدیل ہو چکے تھے۔ مسلم بن عقیل کی بیعت کی خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے عبید اللہ بن زید کو کوفے کا ولی مقرر کیا۔ عبید اللہ بن زید ظالم ترین شخص تھا۔ اس نے کوفیوں کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ جس نے بھی یزید کی بیعت توڑ دی تو میں کوڑے اور تلوار سے کام لوں گا۔ کوفیوں نے پنتر بدلنا شروع کیے اور بیعت سے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی دوران امام مسلم اکیلے رہ گئے اور جاسوسوں کے سبب گرفتار ہوئے۔ عبید بن زید نے ان کا سر کاٹ کر در المارت سے نیچے پھینک دیا۔ امام حسین کوفے کی جانب عازم سفر ہوئے تو رستے میں فرزوق شاعر ملا۔ یہ کوفے سے آ رہا تھا۔ اس نے امام حسین سے کہا کہ کوفیوں نے عقیل سے کی گئی آپ کی بیعت توڑ دی اور امام عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ کوفی وہ لوگ ہیں جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار بنو امیہ کے ساتھ۔ امام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ مسلم بن عقیل کی قرابت داروں نے کہا کہ ہم عقیل کا قصاص لیں گے۔ امام کا قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے حرب بن یزید نے امام کا رستہ روکا۔ اس کے بعد
عبید اللہ بن زید نے 4000 کی مزید کمار دے کر عمر بن سعد کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر بھیجا۔ امام حسین نے ان کے سامنے اپنی شرائط پیش کی کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے یا واپس جانے دیا جائے، یا جہاں کسی سرحد پر جہاد ہو رہا ہو وہاں کی جانب جانے دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کے خطوط کے وہ تھیلے بھی عمر بن سعد کو دکھائے جو انہوں نے امام کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبداللہ بن زید کو خط لکھا اور حسین کی 3 شرائط بیان کی، تو عبداللہ بن زید بھی مطمئن ہوئے کہ معاملہ بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ شمر ذیل جوشن جو اس وقت دربار میں موجود تھا، اس نے عبید بن زید سے کہا کہ کیا آپ حسین کو دوبارہ مہلت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ آئندہ بھاری طاقت اور جماعت اکٹھا کر کے ہمارے مقابلے پر آ جائے؟ اگر آج امام حسین کو جانے دیا تو آپ لوگ ان پر کبھی قابو نہیں پا سکو گے۔ شمر کے ان الفاظ نے عبید بن زید کے ذہن کو تبدیل کر دیا۔ اس نے شمر کو خط بھیجا اور کہا یہ خط عمر بن سعد کو دینا، اگر وہ ہمارے حکم کو بجا لائے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر کے خود لشکر کے امیر بن جانا۔ 7 محرم الحرام کو امام حسین کے لشکر پر پانی بند کر دیا گیا۔ دریائے فرات ٹھاٹھے مارتا ہے اور وہاں سے حسین رضی اللہ عنہ یا ان کا کوئی بھی لشکر پانی نہیں پی سکتا۔ امام حسین پر پانی کی مکمل بندش ہے۔ 9 محرم کو شمر کربلا پہنچ گیا۔ امام حسین کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو اٹھ کر اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم ہم سے ملنے والے ہو۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک تقریر کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، یہ فوج اشکیا ہے، میرے خون کی پیاسی ہے۔ میں حسین تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ رات کے اندھیرے میں واپس چلے جاؤ اور عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا علی اکبر چراغ بند کر دو، اور صحابہ سے کہا کہ وہاں اگر کوئی پوچھے کہ حسین کو تنہا کیوں چھوڑا تو کہہ دینا عورتوں اور بچوں کی وجہ سے۔ ہمیں حسین نے واپس کر دیا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو تمام صحابہ موجود تھے اور کوئی بھی واپس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ ظاہر بن کین نے کہا کہ اے امام حسین، اگر دشمن ہمارے جسموں کو کینچیوں سے بھی کترے کترے کر دیں تو بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ 10 محرم الحرام کی صبح ہر نے یزید لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں شمولیت اختیار کر لی۔ امام نے دشمن فوج کے سامنے خطبہ یا پہلے اہل بیت کے مناقب بیان کیے، اپنے بارے میں احادیث بیان کی اور فرمایا کہ ہم شباب اہل جنت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اب عبدول اور علی کے بیٹے ہیں۔ تمہارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ دو۔ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا مال لوٹا یا کسی کو زخم دیا؟ امام حسین نے ایک ایک کوفی کو نام پکار کر کہا، اے ابن فلاں، اے ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے آنے کا نہیں بولا تھا؟ یہ لوگ یزیدی فوج میں موجود تھے، تو وہ لوگ مل کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہ خطوط کے تھیلے عمر بن سعد اور شمر کو دکھائے جو ان لوگوں کے لیے لکھے گئے تھے۔ لیکن کیا کہیں کہ بدبختی و لعنت فوج یزید کا مقدر بن چکی تھی۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اقتدار اور راز کی اقدار اور زر کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ کوفیوں نے ایک نہ سنی۔ فوج کے عہدیداروں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یزید کو خبر ہو گئی کہ ہم نے امام حسین کو بلایا ہے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین کو یزید تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلایا اور کہنے لگا، گواہ رہنا، پہلا تیر چلانے والا۔ اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اہل بیت اظہار میں حضرت عباس کے بازو و قلم کر دیے گئے۔ حضرت قاسم امام علی اکبر دادہ شجاعت دیتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اونو محمد شہید ہوئے۔ پھر 6 ماہ کے امام علی اصغر کو حسین کے ہاتھوں پر
حلق میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ 10 محرم کی شام پھیلنے لگی تھی۔ حسین کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں بڑی بہادری اور شجاعت دکھائی۔ اب آخری باری حسین ابن علی کی آئی۔ حسین میدان جنگ میں پہنچے ہیں۔ علی کا شیر حیدری جب خضور کا امامہ اور پٹکا باندھے علی کی ذوالفقار لے کر میدان کربلا میں پہنچا اور ایک کو بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹنے لگا اور کہنے لگا، آؤ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھو، علی کے فرزند کی جنگ دیکھو۔ دشمن کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے مل کر ایک بار حسین پر حملہ کر دو۔ میدان کربلا میں سینکڑوں نیزے، تلواریں، خنجر اور تیر حسین کی جانب بڑھے۔ حسین کو شہید کر دیا گیا۔ شمر نے خولی سے کہا کہ اس کا سر کاٹ لو اور آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر شکی سنان ابن انس نے یہ کام انجام دیا۔ بادشاہ قتل کے حسین کے سر کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور لاش کو گھوڑوں سے روندا گیا۔ کربلا میں ایک قیامت برپا ہو گئی۔ خیام حسینی کو آگ لگا دی گئی۔ حسین کا سر جب یزید کے درمیان میں پہنچا تو اس نے سرکدس حسین کے اونٹوں پر چوڑی ماری اور کہا کہ ہم کامیاب ہوئے۔ زید ابن ارقم صحابی رسول جو اس موقع پر دربار میں موجود تھے، انہوں نے کہا، او بدبخت، چھری ہٹا لے، میں نے نبی کو دیکھا ہے، وہ ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ یزید کی بیوی ہندو بت تھی۔ عبداللہ نے جب یہ خبر سنی کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا تو وہ دربار میں جا پہنچی اور یزید کو لعن طعن کرنے لگی۔ یزید نے پینتر بدلا اور کہنے لگا، خدا غارت کرے ابن زید کو کہ اس نے جلدی جلدی میں امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر لے کر کربلا کے میدان میں یزید بادشاہ حضرت حسین کا سر کاٹ کر دشمنوں کا لشکر لے کر محل کی طرف چلا، محل میں ایک فوجی نے یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کٹا سر رکھ دیا۔ حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر یزید بہت خوش ہوا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں ایک چھری لے کر حضرت حسین کے سر پر ماری اور کہنے لگا، اے لوگو، دیکھ لو، جو بھی میری مخالفت کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کی ایسی بے حرمتی دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی کہنے لگا کہ اے لوگو، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں اور 14 پشتوں کے بعد میرا نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے، تو اے لوگو، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیچ میں 14 پشتوں کا فاصلہ ہے، پھر بھی میری قوم کے لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں، اور ایک تم لوگ ہو کہ اپنے نبی کی ہی نواسے کا سر کاٹ دیا اور آج دربار میں بیٹھ کر اس کے ساتھ ایسی بے حرمتی کر رہے ہو۔ تم کیسے اپنے نبی کے سچے عاشق ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب اپنے بھتیجے امام زین العابدین کو پکڑ کر روئے جا رہی تھی اور اپنے بھائی حضرت حسین کے کٹے سر کی بے حرمتی دیکھ کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ تبھی یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا، تیرے باپ نے میری مخالفت کی تو اللہ نے اس کا کیسا انجام کیا۔ اس پر حضرت زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر جواب دیا کہ اے یزید، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب میرے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یزید نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کے ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر یزید نے حضرت زینب کے ہاتھ میں سے ان کے بھائی حضرت حسین کا سر رکھتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ عزت کے ساتھ اپنے گھر مدینہ جا سکتے ہو۔ اور پھر حضرت زینب روتی ہوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف چل پڑی۔ حضرت زینب سارے راستے اپنے بھائی حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ آخر یہ لوٹا ہوا قافلہ کئی دنوں کے سفر کے بعد مدینہ پہنچا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ دشمنوں نے حضرت حسین کا سر کاٹ دیا تو لوگوں نے کوہرام مچ گیا اور ہر گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ سارے مدینے کے لوگ سمٹ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے۔ حضرت زینب بہت خاموش تھی، کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ حضرت حسین کا کٹا سر ان کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچانک حضرت زینب اپنے بھائی حسین کا کٹا سر لے کر اپنے نانا کی قبر کی طرف چل پڑی۔
جب حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر پہنچی تو انہوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور پھر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس حضرت حسین کا کٹا سر رکھتے ہوئے ایسے الفاظ کہے کہ جنہیں سن کر سارے مدینے والے رونے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ اے میرے نانا جان، کاش آپ زندہ ہوتے تو دیکھ لیتے کہ دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا کیا حال کیا ہے۔ اسے قتل کر دیا، اس کے جسم پر گوڑے دوڑائے، اور جب اس سے بھی دل نہ بھرا تو دشمنوں نے آپ کے پیارے حسین کا سر ہی کاٹ دیا۔ حضرت زینب اپنے نانا کی قبر کے سامنے کھڑی فریاد کر رہی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ مدینہ والے بھی سب پیچھے کھڑے حضرت زینب کی دکھ بری فریاد سن رہے تھے۔ آخر شام ہوتے ہوتے حضرت حسین کا سر ان کی امی حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ جب لوگوں نے حضرت حسین کو اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تو اللہ نے ان سبھی لوگوں کو اسی دنیا میں سزا دی۔ کربلا کے میدان میں دشمنوں میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن جوہر تھا، تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پکارا، انہیں گالیاں دی اور برا بلا کہا تھا۔ تو حضرت حسین نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے ابن جوہر، اللہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ اور پھر اسی وقت ابن جوہر کا گھوڑا پاگل ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ گھوڑے کے بٹکنے کی وجہ سے ابن جوہر کا پیر پھسلا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، لیکن اس کی ایک ٹانگ گھوڑے میں بندھی ذہن میں پھنس گئی، اور پھر وہ پاگل گھوڑا اسے گھسیٹتے ہوئے پتھروں کے اوپر دوڑانے لگا۔ وہ گھوڑا ابن جویر کو گھسیٹتا ہوا اتنی تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ پتھروں کی چوٹ سے ابن جویر کا جسم کٹ کٹ کر گرنے لگا، اور آخر اس کا سارا جسم کٹ کر ختم ہو گیا۔